بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں ہر مشکل کا حل اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو وسیلہ بنایا ہے۔ اہل بیت علیہم السلام وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے در سے ہمیشہ ہر محروم کو عطا ملی ہے۔ ان کے الفاظ، ان کی دعائیں اور ان کی توجہ سے ایسے معجزات ظاہر ہوئے ہیں جو اللہ کی قدرت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ یہ گھرانہ وہ واحد ذریعہ ہے جہاں سے انسان اپنی تمام حاجات پوری کر سکتا ہے، اور ان کے وسیلے سے اللہ نے ہمیشہ مایوس دلوں کو امید عطا کی ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے واقعے کی طرف لے کر جا رہے ہیں جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حیات طیبہ سے منسوب ہے۔ ایک دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مدینہ سے باہر اپنے کھیتوں کی طرف جا رہے تھے کہ علی بن ابو حمزہ بطائنی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ دونوں اپنی اپنی سواری پر تھے۔ راستے میں ایک حیرت انگیز منظر پیش آیا۔ اچانک ایک شیر نمودار ہوا اور راستے میں کھڑا ہو گیا۔ علی بن ابو حمزہ خوف کے مارے پیچھے ہٹ گئے، لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بغیر کسی خوف کے اپنی سواری پر آگے بڑھے۔ شیر امام کے قریب پہنچا تو اس نے عاجزی سے جھکنا شروع کر دیا اور دھاڑتے ہوئے اپنے پنجے امام کی سواری پر رکھ دیے۔ یہ منظر دیکھ کر علی بن ابو حمزہ کے دل پر خوف طاری ہو گیا، لیکن امام اپنی جگہ سکون اور وقار کے ساتھ کھڑے رہے۔ امام نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کچھ پڑھنا شروع کیا جو علی بن ابو حمزہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ دعا کے بعد امام نے شیر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ وہ جا سکتا ہے۔ شیر نے مزید چند لمحہ داڑ کر امام کی اجازت کو قبول کیا اور نظروں سے غائب ہو گیا۔ امام نے دوبارہ اپنی سواری کو آگے بڑھایا اور علی بن ابو حمزہ بھی ان کے ساتھ چلنے لگے۔ راستے میں علی بن ابو حمزہ نے امام سے عرض کی، اے فرزند رسول، قربان جاؤں، یہ شیر کون تھا اور اس کا آپ کے پاس آنے کا مقصد کیا تھا؟ میں تو اس شیر سے بہت زیادہ خوف زدہ تھا، لیکن جو سلوک آپ نے کیا وہ اور بھی حیرت انگیز تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، یہ شیر میرے پاس اپنی شکایت لے کر آیا تھا۔ اس کے ہاں بچے پیدا نہیں ہوتے۔ اس نے مجھ سے دعا کرنے کی درخواست کی کہ اللہ اس کی نسل کو جاری رکھے۔ میں نے اللہ سے دعا کی اور میرے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ اس کی مادہ کے لیے نر بچہ عطا کرے گا۔ میں نے شیر کو یہ خوشخبری دی تو اس نے مجھے دعا دی کہ اللہ آپ کو، آپ کے پیروکاروں کو ہمیشہ درندوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ میں نے اس کی دعا پر آمین کہا اور پھر وہ شیر واپس چلا گیا۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ نے اہل بیت علیہم السلام کو وہ مقام عطا کیا کہ نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی اپنی حاجات ان کے در پر لے کر آتے ہیں۔ جیسے بے اولاد شیر کی حاجت امام کے وسیلے سے پوری ہوئی، اسی طرح شیر کی دعا بھی قبول ہوئی۔ ناظرین، یہ واقعہ اہل بیت علیہم السلام کی عظمت اور ان کی دعاؤں کی قبولیت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو دنیا کے لیے وسیلہ بنایا ہے۔ ان کی دعائیں، ان کے الفاظ اور ان کے دربار پر آ کر مخلوقات اپنی حاجت پوری کرتی ہیں۔ اللہ ہمیں ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے سے مانگنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔